بہاولپور امن پسند اور نرم خو لوگوں کی سرزمین۔ چولستان کے 15,000 مربع کلومیٹر وسیع ریتلے سمندر کے ساحل پر آباد ایک سرسبز و شاداب جزیرہ نما صحرائے چولستان، جس نے خواجہ فرید کی شاعری میں روحی کا نام پایا، ایک الگ دنیا ہے جس کی اپنی تہذیب اور اپنا کلچر ہے۔ شہر سے چند کلومیٹر دور روہی کے دامن میں واقع قلعہ دراوڑ صدیوں سے تاریخ کے بہاؤ کا شاہد بھی ہے اور ان زمانوں کا داستان گو بھی، جب یہاں دریا ہاکڑا کا بہاؤ دور تک ہریالی اور شادابی کی چادر پھیلاتا چلا جاتا تھا۔ بہاولپور ایک گرم خشک خطہ ہے۔ یہاں بادل اور بارش کی کرم نوازی کم ہی ہوتی ہے، لیکن جب کبھی ابر کرم امڑ آئیں تو لگتا ہے جیسے شہر کے باسیوں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی ہو۔ ماضی قریب میں سکون و سلامتی کا یہ گہوارہ طوالت کے لحاظ سے متحدہ ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست بہاولپور کا صدر مقام ہوا کرتا تھا۔ نواب محمد بہاول خان عباسی نے 1748 میں اس شہر کا سنگ بنیاد رکھا اور بعد کے عباسی نوابوں نے اسے ترقی دینے اور اس میں ایک منفرد رہن سہن اور مقامی کلچر کے رنگ بھرنے کے لیے انتھک محنت کی۔ اسی لیے بہاولپور شہر میں زندگی منفرد رنگوں کے ساتھ جلوہ گر نظر آتی ہے۔ درہ خیبر اور بحیرہ عرب کے عین درمیان میں واقع اس شہر پر ریاستی ادوار کی چھاپ ابھی تک نمایاں ہے۔ کشادہ سڑکیں، بارونق بازار اور ایک مخصوص طرز تعمیر کی حامل پرشکو عمارتیں بہاولپور شہر میں انفرادیت کے رنگ کو نمایاں کرتی ہیں۔ اس صاف ستھرے شہر میں ایک جانب فوارہ چوک، خزانہ مسجد، احمد پوری گیٹ اور باب فرید کے قرب و جوار کی زندگی اپنی جانب متوجہ کرتی ہے، تو دوسری جانب سینٹرل لائبریری کی پرشکو عمارت شہر کے علمی مزاج کی عکاسی کرتی ہے۔ سرزمین بہاولپور کی علم دوستی کی روایت کی زمانی حدود بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اچ شریف میں صدیوں پہلے ایک بین الاقوامی یونیورسٹی ہوا کرتی تھی۔ شہر میں نہایت اعلیٰ پائے کے تعلیمی اداروں کی بہتات اس علمی روایت کے تسلسل کی نشاندہی کرتی ہے۔ ریاست کے آخری نواب سر صادق محمد خان عباسی نے 1925 میں جامعہ الازہر کی طرز پر جامعہ عباسیہ کے نام سے ایک یونیورسٹی قائم کی۔ اس یونیورسٹی میں مذہبی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ یہ ہماری اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا ورثہ ہے۔ جب حیدرآباد کے اندر جامعہ عثمانیہ بنی تو اسی دور کے اندر یہاں کے جو اس وقت کے نواب صاحب تھے، نواب سر صادق محمد خان، انہوں نے یہاں پر جامعہ عباسیہ کی داغ بیل ڈالی۔ یہ 1925 میں ہوا۔ 1975 میں وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے پیش نظر جامعہ عباسیہ کو جنرل علوم کی درسگاہ قرار دے دیا گیا اور اس کا نام اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور رکھا گیا۔ ابتدا میں اسلامیہ یونیورسٹی عباسیہ کیمپس اور خواجہ فرید کیمپس پر مشتمل تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی میں توسیع ہوئی اور ایک نئے کیمپس کے لیے شہر سے 8 کلومیٹر دور حاصل پور روڈ پر 1250 ایکڑ رقبہ مختص کیا گیا۔ انسان کی قوت تسخیر نے فطرت کو زیر نگیں کرنے کی ٹھانی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں ایک عظیم الشان شہر علم آباد ہو گیا۔ ریت کے ٹیلے جدید طرز تعمیر کی حامل عمارات میں تبدیل ہوئے اور ریت کے صفاق ویرانے کی جگہ دیکھتی آنکھوں کو تراوٹ بخشتے گھاس کے قطعات، باغ، باغیچوں اور ہریالے کھیتوں نے لے لی۔
اب یہاں ہوائیں ریت اڑانے کی بجائے بلند و بالا درختوں کے پتوں سے سرگم بجایا کرتی ہیں۔ تکمیل کے بعد یونیورسٹی کے نئے کیمپس کو بغداد الجدید کا نام دیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی کے بعد پاکستان میں دوسری قدیمی یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور ہی ہے، جس کا اناگریشن جو فاؤنڈیشن سٹون جو تھا وہ نواب بہاولپور نے 1925 میں یہاں بہاولپور میں لگایا تھا، اور کوئی 20 سال تک تو یہ ایک ریلیجس انسٹیٹیوشن رہی، جس میں ہر طرح کے ریلیجس ایجوکیشن یہاں امپارٹ ہوتی تھی، انکلوڈنگ 1956 کے بعد تو پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی اس فیلڈ میں دی گئی۔ تو 1975 میں گورنمنٹ آف دا پنجاب نے اس کو ایک کمپریہنسو یونیورسٹی کا چارٹر گرانٹ کیا، اور اس کے بعد اس نے پچھلے 34 سال کے اندر جو ترقی کی ہے، اس میں 2005 تک تو ایک فیز تھا اس کا، جبکہ سلو اینڈ اسٹڈی وہ ترقی تھی، اور پھر 2005 سے 2009 تک اس کی رفتار، ترقی کی رفتار میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ جو اصل ترقی ہوئی ہے اس یونیورسٹی کی، وہ اس کی انٹرنل مینجمنٹ کی ہوئی ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے اپنے قیام کے بعد مختصر وقت میں جس تیزی کے ساتھ ترقی کی، اس کی نظیر بہت کم ملتی ہے۔ یونیورسٹی نے اپنی ابتدا 10 شعبہ جات کے ساتھ کی تھی، اب ان کی تعداد بڑھ کر 45 ہو چکی ہے، جن میں 75 مضامین پڑھائے جا رہے ہیں۔ صرف 5 سال پہلے 5 فیکلٹیز میں اساتذہ کی تعداد 178 تھی، جو اب بڑھ کر 425 ہو چکی ہے۔ اسی طور 5 سال قبل یہاں طلباء و طالبات کی کل تعداد 5800 کے لگ بھگ تھی، جو اب 12,500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع تعلیم کی جدید سہولیات کی کمی کا شکار ہیں۔ اسی باعث 2005 میں رحیم یار خان اور بہاولپور میں یونیورسٹی کے 2 سب کیمپس قائم کیے گئے، جن کی وجہ سے علاقے میں علم کا اجالا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جو عوام ہے، جو لوگ دور دراز علاقوں میں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے نہیں بھیج سکتے، ان کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر ہائر ایجوکیشن کی فیسلٹی پرووائڈ کریں۔ اسلامیہ یونیورسٹی میں ہونے والے تدریس کو جن 6 فیکلٹیز میں تقسیم کیا گیا ہے، ان میں فیکلٹی آف آرٹس، فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز، فیکلٹی آف سائنسز، فیکلٹی آف ایجوکیشن، فیکلٹی آف فارمیسی اینڈ الٹرنیٹیو میڈیسنز اور فیکلٹی آف اسلامک لرننگ شامل ہیں۔ فیکلٹی آف آرٹس جن شعبوں پر مشتمل ہے، ان میں اکنامکس، انٹرنیشنل ریلیشنز، لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز، میڈیا اسٹڈیز، پولیٹیکل سائنس کے علاوہ انگلش، اردو، اقبالیات اور سرائکی کے شعبے شامل ہیں۔ ان تمام ڈپارٹمنٹس میں اس وقت نہ صرف ماسٹرز کی کلاسیں ہیں، بلکہ انڈر گریجویٹ کلاسز بھی ہیں، پوسٹ ماسٹر ڈگری کلاسز بھی ہیں، جیسے ایم فل کلاسز ہیں، پی ایچ ڈی کی کلاسز ہیں، اور مارننگ اور ایوننگ پروگرام جو ہیں تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں چل رہے ہیں۔ فیکلٹی کے سرائکی ڈپارٹمنٹ میں سرائکی وسیب کے رنگوں کا سرائکی علاقوں کی تاریخ، تہذیب اور ادب کے تناظر میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سرائکی میں ایم اے اور ایم فل کے ڈگری پروگرام کی تدریس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ فیکلٹی آف ایجوکیشن کے تحت اپلائیڈ سائیکالوجی، ایجوکیشن، ایجوکیشنل ٹریننگ، فزیکل ایجوکیشن اور سوشل ورک کے شعبے شامل ہیں۔ ہماری اس فیکلٹی نے بین الاقوامی طور پر مختلف یونیورسٹیوں کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا ہے، ان کے لنکس موجود ہیں، ان کی کولیبریشنز موجود ہیں، اور ہمارا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے خاص طور پر، جو کہ 1988 میں شروع ہوا، اس نے تمام جو بڑے بین الاقوامی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے۔ یونیسکو، یونیسیف، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، جرمن ٹیکنیکل اسسٹنس، USA ID، ان تمام کے ساتھ کام کیا ہے،
اور اس بات پر ہم فخر کرتے ہیں کہ اس فیکلٹی نے پورے پاکستان میں ایک ایسا کام کیا ہے جو کہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہو سکا، وہ ہے تعلیم بالغاں کے لیے مختلف کتابوں کو ترتیب دینا۔ فیکلٹی آف اسلامک لرننگ جن شعبوں پر مشتمل ہے ان میں عربی، تاریخ اور پاکستان اسٹڈیز، اسلامک اسٹڈیز، ماڈرن پروگریسو سینٹر آف ایکسلنس ان اسلامک اسٹڈیز، قانون اور فارسی شامل ہیں۔ فیکلٹی آف مینجمنٹ سائنسز کی سربراہی پر یونیورسٹی کے وائس چانسلر فائز ہیں۔ یہ فیکلٹی کامرس، کمپیوٹر سائنسز اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، فائن آرٹس اینڈ مینجمنٹ سائنسز پر مشتمل ہے۔ فیکلٹی آف فارمیسی اینڈ الٹرنیٹیو سائنسز خواجہ فرید کیمپس میں واقع ہے۔ فارمیسی کا شعبہ 1991 میں شروع کیا گیا۔ ابتدا میں بی فارمیسی کی تدریس شروع ہوئی، لیکن اب ڈی فارمیسی کے ڈگری پروگرام پر بھی عمل کیا جا رہا ہے۔ ڈپارٹمنٹ آف فارمیسی اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں 91 میں اسٹیبلش ہوا ہے، اور یونیورسٹی کالج آف کنونشنل میڈیسن جو کہ فیکلٹی آف فارمیسی اینڈ الٹرنیٹیو میڈیسن کا ایک حصہ ہے، وہ ہوا ہے 2001 میں اسٹیبلش ہوا ہے، اور یہ پہلا اس طرح اپنی نوعیت کا پہلا کالج ہے جس میں ایک وقت میں بیچلر آف ہومیوپیتھی کی 5 سالہ ڈگری پروگرام آفٹر ایف ایس سی، اور بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن کی ڈگری 5 سالہ پروگرام آفٹر ایف ایس سی جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ڈگری پروگرامز ہیں جو کہ سٹارٹ ہوئے ہیں۔ فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں فارماسیوٹیکل مائکرو بایولوجی لیبارٹریز اور انڈسٹریل لیبارٹری ریسرچ کی جدید ترین سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ اس فیکلٹی کے ساتھ یونیورسٹی کالج آف کنونشنل میڈیسنز بھی منسلک ہے، جہاں طب یونانی اور ہومیوپیتھی میں ڈگری پروگرام کرائے جاتے ہیں۔ اپنی نوعیت کا یہ پنجاب میں پہلا اور پاکستان میں دوسرا کالج ہے۔ فیکلٹی آف سائنسز میں بائیو کیمسٹری اینڈ بائیو ٹیکنالوجی، کیمسٹری، فزکس، شماریات، جیوگرافی، ریاضی اور لائف سائنسز کے شعبوں میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اس فیکلٹی کے تحت انڈر گریجویٹ اسٹڈی سینٹر اور چولستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈی بھی قائم ہے۔ بہاولپور میں اس وقت 6 فیکلٹیز ہیں، جس میں سے کہ سائنس فیکلٹی سب سے پرانی فیکلٹی ہے، اور اس وقت اس فیکلٹی میں 114 فیکلٹی سٹاف ہیں، اور تقریباً 2400 کے قریب ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ مختلف ڈگری پروگرامز میں رجسٹرڈ ہیں، جس میں بی ایس آنرز ہے، ایم ایس سی ہے، ایم فل اور پی ایچ ڈی ہے۔ تو ہمارے پاس اس وقت کوئی 140 کے قریب ایم فل کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور 50 کے قریب لوگ پی ایچ ڈی کی ڈگری جو ہے وہ ویریس کورسز اپنا کورس ورک کر کے تو دے آر آن دیئر اپنے پروجیکٹس جو ہیں پی ایچ ڈی کے اس کی طرف وہ بزی ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ فیکلٹی آف سائنسز میں قائم چولستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیزرٹ اسٹڈی اپنی نوعیت کا واحد ادارہ ہے جہاں چولستان میں قحط، خشک سالی، بارشوں کی کمی، صحرائی زمین میں نمکیات کی بڑھتی ہوئی مقدار اور درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے انسان اور صحرائی حیات کو درپیش چیلنجوں کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی کے ساتھ 4 کالج منسلک ہیں، جن میں یونیورسٹی کالج آف ایگریکلچر اینڈ انوائرمنٹل سائنسز، یونیورسٹی کالج آف کنونشنل اسٹڈیز، یونیورسٹی کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور یونیورسٹی کالج آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز شامل ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی مختصر مدت میں غیر معمولی ترقی کی سب سے اہم وجہ اس کا مربوط اور سائنسی بنیادوں پر استوار نظام ہے۔ اس نظام میں طلبہ اور اساتذہ کے لیے سہولت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شفافیت کو اساسی اصول کے طور پر اپنایا گیا ہے۔ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے عمل کو آسان بنانے کے لیے 1 ونڈو ایڈمیشن سسٹم رائج کیا گیا ہے۔ اس سسٹم کے تحت داخلے کے امیدوار کو جگہ جگہ گھومنا نہیں پڑتا، بلکہ اس کا واسطہ ایک ہی کاؤنٹر سے پڑتا ہے اور ایک ہی چھت تلے سارا عمل پروسیس ہو جاتا ہے۔ یونیورسٹی کے تمام مضامین میں سیمیسٹر سسٹم رائج کرنے کے علاوہ امتحانی نظام کو بھی کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے۔ نئے نظام کے تحت ایکسٹرنل چیکنگ کی بجائے سینٹرل مارکنگ سسٹم متعارف کروایا گیا ہے۔
इम्तहानी नताइज को भी ऐलान के फौरी बाद ऑनलाइन कर दिया जाएगा ताकि हर मरहले पर शफाफियत को बरकरार रखा जा सके। मैं इसको फ़ख्र से कह सकता हूँ कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर इस वक्त पाकिस्तान में सब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में सबसे इसकी मैनेजमेंट प्रोग्रेसिव है। ये बेस्ट मैनेज्ड यूनिवर्सिटी है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वुस्सतों का इंतज़ाम व इंसराम एक मुस्तैद और फर्जशनास स्टेट मैनेजर के बगैर मुमकिन नहीं था। बगदादुल जदीद कैंपस, यहाँ पे हमारी सारी फैकल्टीज़ हैं और ज़्यादा डिपार्टमेंट्स और स्टूडेंट्स यहीं पे हैं। इसके अलावा दूसरा इसका जो टोटल एरिया है वो 1250 एकड़ है, बहुत बड़ा रकबा है हमारे पास यहाँ पे इसमें। और दूसरा हमारा मेन कैंपस है ओल्ड कैंपस, जिसे अब्बासिया कैंपस भी कहते हैं। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के और मैनेजमेंट के ऑफिसेज़ हैं ज़्यादातर। उसका एरिया 35 एकड़ है। और तीसरा बहावलपुर में जो बड़ा कैंपस है वो हमारे पास है ख्वाजा फरीद कैंपस, और फैकल्टी ऑफ फार्मेसी वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा बहावलपुर से बाहर हमारे 2 सब कैंपसेस भी हैं जिन्हें अब हमने कैंपस का ही दर्जा दे दिया। एक रहीम यार खान में है, उसका जो लैंड अभी हमने एक्वायर की है वो 88 एकड़्स है, और दूसरा बहावल नगर में है, उसकी 50 एकड़ ज़मीन है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सरसब्ज लॉन हो या दरख्तों के झुंड, बगदादुल जदीद को सैराब करती नहर हो या कुशादा रवशें, सफाई, नफासत और हुस्ने तरबियत का खास ख्याल रखा गया है। माहौल को सरसब्जो शादाब रखने के लिए शजरकारी का दिन जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, जिसमें वाइस चांसलर, असातिज़ा और तलबा जोशो खरोश के साथ हिस्सा लेते हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी अपने तौर पर एक छोटी सी दुनिया है जहां ऐसा माहौल फ्राहम किया गया है जो तालीम व तदरीस के लिए नागुज़ीर है। यही वजह है कि यूनिवर्सिटी के हर कैंपस और हर गोशे में तलबा और तालिबात मुकम्मल एहसास तहफ़्फ़ुज़ और एहसास तमानियत के साथ अपने मशागल में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। बगदादुल जदीद में तालीम को माहौल के जमाल के साथ हम आहंग करने का दिलचस्प तजर्बा भी किया गया है। दिन भर तो आंखें सब्जे की तरावट से ठंडक पाती हैं, लेकिन रात होते ही यहाँ नारंगी और सुर्ख रोशनियों का सैलाब उमड़ आता है। जलालो जमाल का ये मिलाप तालिबे इल्म को मादरे इल्मी के साथ हम आहंग होने में मदद देता है। यहाँ पे एडमिशन लेने का रीज़न काफ़ी ज़्यादा है। एक रीज़न ये है कि यहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, फैकल्टी काफ़ी अच्छी है और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और टीचर्स दे आर वेरी कोऑपरेटिव विद अस। तो ये कि लर्निंग भी हो रही है, और स्पेशली भावलपुर जैसी जगह पे कि जहाँ और कोई इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वन कैन कम टू। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में तलबा की रिहाइश के लिए 13 हॉस्टल्स बनाए गए हैं, जिनमें से 7 लड़कों और 6 लड़कियों के लिए हैं। इनमें कुल 4000 तालिबे इल्म मुकीम हैं, जिन्हें रिहायशी सहूलियात के साथ साथ निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए बेहतरीन माहौल फ्राहम करने की भी भरपूर कोशिश की गई है। यूनिवर्सिटी में असातिज़ा के लिए तमाम रिहायशी ज़रूरियात से मुज़य्यन रिहाइश गाहें तामीर की गई हैं। ताहम बैचलर असातिज़ा के लिए 6 फैकल्टी हॉस्टल्स भी मौजूद हैं, जिनमें 3 ख़वातीन और 3 मर्द असातिज़ा के लिए बनाए गए हैं। इनके अलावा बैरून शहर से आने वाले मेहमानों के लिए 2 पुरआसाइश गेस्ट हाउस भी तामीर किए गए हैं। यूनिवर्सिटी की मरकजी लाइब्रेरी बगदादुल जदीद कैंपस में वाक़ है। इस लाइब्रेरी में ऐसा माहौल फ्राहम किया गया है जो तालिबे इल्मों को इल्म की नई दुनियाओं से मुतारफ करवा रहा है। जदीद तकाज़ों से हम आहंग इस लाइब्रेरी में इब्तिदा से आज तक किताबों की फ्राहमी पर तवज्जो दी जाती रही है। यहाँ 2,25,000 किताबों और जरायद का ज़ख़ीरा मौजूद है। कीमती मखतूतात की भी खासी तादाद यहाँ महफूज है। किताबों और जरायद के अलावा HEC की डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए भी तालिबे इल्म ऑनलाइन आकर
علم کے سمندر میں شناوری کر سکتے ہیں۔ لائبریری کے ساتھ ساتھ اسلامیہ یونیورسٹی میں کمپیوٹر کلچر کو عام کرنے کے لیے ایک IT سینٹر بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں تمام طالب علموں کو انٹرنیٹ کی بلا معاوضہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ یونیورسٹی کے تمام شعبوں اور کیمپسز کو کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کے ذریعے باہم مربوط کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اساتذہ اور طلبہ کے لیے انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنا آسان ہو گیا ہے۔ جدید دنیا میں میڈیا انسانی ترقی میں مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان میں بھی اس کی اہمیت میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ 2006 میں میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں ایک FM ریڈیو قائم کیا گیا۔ FM 92.6 کیمپس ریڈیو کی روزانہ 3 گھنٹے طویل نشریات میں طلبہ نہ صرف یونیورسٹی کی سرگرمیوں کی کوریج کرتے ہیں بلکہ اس FM چینل سے نصابی اور غیر نصابی نوعیت کے مختلف پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں مدیحہ گور۔ آج ہم سر جو کوشچن لے کے آئے ہیں اس پہ بحث کرتے ہیں۔ بغداد الجدید کیمپس میں طلبہ کو پاکستانیت سے ہم آہنگ کرنے کے لیے پاکستان گیلری بنائی گئی ہے، جس میں تحریک پاکستان اور پاکستان کے حوالے سے نایاب تصاویر اور آڈیو ویژول مواد کا ذخیرہ موجود ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو جن خصوصیات پر فخر ہو سکتا ہے ان میں ایک یونیورسٹی آڈیٹوریم بھی ہے۔ مین آڈیٹوریم کی پرشکو عمارت کے روشنیوں میں جگمگاتے ہال میں کافی تعداد میں افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ نیو کیمپس بغداد الجدید کی وسعتوں میں جدید طرز تعمیر کی حامل مسجد بھی نگاہ اور دل کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے۔ ہر اچھے تعلیمی ادارے کی طرح اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بھی طالب علموں کی ذہنی نشو و نما کے ساتھ ساتھ جسمانی نشو و نما کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس حوالے سے غیر نصابی سرگرمیوں اور سپورٹس میں حصہ لینے کے سلسلے میں طلبہ اور طالبات کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ یونیورسٹی کا ڈائریکٹوریٹ آف سپورٹس کے ذمے طلبہ اور طالبات کو سپورٹس کی سہولیت فراہم کرنے اور کھیلوں کے مختلف مقابلے منعقد کرنے کے سلسلے میں سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ یونیورسٹی میں انڈور گیمز بھی کھیلی جاتی ہیں۔ جسمانی نشو و نما کے لیے یونیورسٹی میں طلبہ اور طالبات کے لیے جدید سہولیات سے مزین الگ الگ جمنیزیم بھی موجود ہیں۔ یونیورسٹی کے احاطے میں موجود میڈیکل سینٹر میں طلبہ، اساتذہ اور دیگر سٹاف کو 24 گھنٹے بہترین طبی خدمات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ بہت اہم ہے کیونکہ کیمپس ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو امپلائی کے جو بچے اسکول گوئنگ ہیں اور ہمارا جو اسٹاف ہے، فیکلٹی ممبرز ہیں، ان کو ہم پک اینڈ ڈراپ فیسلٹی دیتے ہیں راؤنڈ دی کلاک، اور 7 days a week یہ ہماری ٹرانسپورٹ جو ہے یہ ورکنگ میں رہتی ہے، اور اس کے علاوہ ایمرجنسی کے لیے ایمبولینسز کی سہولت بھی ہے دونوں کیمپسز میں، اور ہمارے 22 روٹس جو ہیں بسز کے جو ہیں 22 روٹس وہ تقریباً سٹی میں 72 پوائنٹس کو کور انہوں نے کیا ہوا ہے، اور ہمارے تینوں کیمپسز جو ریلوے کیمپس، اولڈ کیمپس اور نیو کیمپس، ان تینوں کیمپسز کے درمیان اسٹوڈنٹس کو پک اینڈ ڈراپ دی جاتی ہے۔ ہر تعلیمی درسگاہ کی حیثیت ایک محبت میں ڈوبی ہوئی ماں کی سی ہوتی ہے، جس کی گود میں پلنے والے طالب علم اس کی ممتا کی تپش سے نشو و نما پاتے ہوئے کارزار حیات میں قدم رکھتے ہیں اور عمر بھر اپنی مادر علمی کی محبتوں اور رعنائیوں کے سائے میں رہتے ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ایسی ہی ایک شفیق اور خلیق ماں ہے جو اپنے بچوں کو لمحہ لمحہ میدان عمل کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ ماں خوش نصیب ہے کہ اس کے بچوں کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے تشکر اور محبت کے نرم و گرم جذبات کا بسیرا ہے۔ یہ وہ جذبات ہیں جن کی حدت تا عمر
बाकी रहेगी।